اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مومنین ہر اتوار کو یہاں پر گلوب المعصومین آفس پر گلوب المعصومین چینل اور نوجوانان کومٹواڑی شیعہ یوتھ اور میسم چینل پر تفسیر قرآن ہر اتوار کو منعقد ہوتا ہے، اور اس بار 12واں اتوار ہے جس میں علامہ کامران حیدر صاحب قبلہ بعنوان قرآن اور اہل بیت بیان فرمائیں گے، اور خصوصاً آج پہلی رجب اور ولادت پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کی تاریخ، اسی لیے ولادت اور پانچویں امام کے فضائل اور بعنوان قرآن اور اہل بیت علامہ کامران حیدر صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہ تفسیر قرآن سن رہے ہیں وہ توجہ سے سنیں، اسی لیے کہ اس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تاکہ لوگ اپنے اپنے مقامات پر بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یلدا علی الحوض۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ یہ حدیث مبارکہ جسے پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، ملت جعفریہ کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے، جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ یہ وہ جامع حدیث ہے اور بین الفریقین صحیح حدیث ہے، جس کو تمام عالم اسلام صحیح سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہے ہی، لیکن حریف فکر و نظر کی کتابوں میں سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے، ترمذی میں اور بالفاظ دیگر آپ کی صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، کتاب المناقب میں، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میرے اہل بیت جو میری طرف، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، اگر تم ان سے متمسک رہے تو رسول اللہ نے ضمانت دیتے ہوئے کہا لن یفترقا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر، میرے حوض پر جب تک کہ تم پہنچ نہ جاؤ۔ تو قرآن اور اہل بیت سے وابستگی نجات کی ضمانت ہے، اور اس کے ضامن سرکار دو عالم پیغمبر اسلام سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ضمانت ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے انی فرمایا، انا دفع شک پہ دلالت کرتا ہے، شک کو توڑنے والی بات کہ یقیناً یقیناً میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
اب ظاہر سی بات ہے جسے چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہے، جس میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہے، ایک جسے چھوڑا جا رہا ہے، ایک جس میں چھوڑا جا رہا ہے۔ جس کو چھوڑ رہے ہیں رسول وہ ہے قرآن اور اہل بیت، اور جس میں چھوڑ رہے ہیں وہ ہے امت۔ تو پتہ چلا امت رسول اللہ کے عہد مبارک سے لے کر کے صبح قیامت تک اب جتنی بھی امت رسول ہے ان سب کو اللہ کے نبی نے قرآن اور اہل بیت کا پابند کیا۔ تو اب جس کو چھوڑے جا رہے ہیں امت میں وہ افضل امت ہے۔ قرآن افضل ہے یا امت افضل ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن افضل ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جسے چھوڑے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت افضل امت ہے، جیسے قرآن امت سے افضل ہے، اہل بیت امت سے افضل ہے۔ اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی یعنی اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی پیروی نہیں کی جاتی۔ تو دو اعلیٰ ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ان کا پابند پوری امت کو کیا گیا۔ تو امت میں صحابہ بھی ہے، امت میں تبع تابعین بھی ہے، امت میں تابعین اور تبع تابعین، صالحین، صبح قیامت تک کے پورا سلسلہ، یعنی پوری امت کو سرکار نے پابند کیا۔ اس لیے اس میں عجیب لفظ فرمایا، ما ان تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، ما ان اطاعتم بہما نہیں کہ اگر تم ان دونوں کی اطاعت کرو، اطاعت حکم دینے کے بعد، امر کے بعد اطاعت، یہاں اطاعت سے بھی اعلیٰ بات ہے تمسک۔ تمسک کے معنی ہوتا ہے چپک جانا، چسپیدہ ہو جانا، یعنی اس طریقے سے اپنے روح و دل کو اہل بیت سے چسپیدہ کر دو کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مصلحت، کوئی حالات تمہیں اہل بیت سے کسی ماحول میں چھڑا نہ سکے۔ تو اہل بیت سے کسی بھی حال میں جدائی ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے لفظ تمسک استعمال فرمایا۔ ما ان تمسکتم بہما، یہ جو دو ہیں ہما، یہ بہما یعنی قرآن اور اہل بیت، جب تک ان سے وہ شرط دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گمراہی سے بچنے کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار کرو۔ اگر یہ تمہارا تمسک رہا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب عالم اسلام میں جہاں جہاں گمراہیاں ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ گمراہیاں کیوں ہیں، تو اس حدیث کو پڑھ لینا چاہیے، جس کو ترمذی میں، جس کو نسائی میں، جس کو صحیح مسلم میں، سیاہ ستہ کی 3 کتابوں میں تو یہ روایت ملتی ہے۔ یعنی اس وقت جو میرا ذہن حاضر ہے تو وہ 3 کتابیں تو میرے ذہن میں باہر ہیں۔ ہمارے پاس ملت جعفریہ کی تمام کتابوں میں تو یہ حدیث پائی جاتی ہے، اس لیے یہ حدیث تواتر کے ساتھ ہے۔ تواتر کہتے ہیں اس حدیث کو جو ہر دور میں مشہور رہی ہے، قابل عمل رہی ہے۔ تواتر یقین کا فائدہ لیتا ہے، اس میں ظن نہیں ہے، گمان نہیں، یقین ہے۔ کیوں کہ اس کے 20 سے زیادہ راوی ہیں، جس روایت کے 20 سے زیادہ راوی ہیں وہ ہر دور میں مشہور رہی ہو، تو یہ متواتر روایت ہے جو قابل عمل ہے۔ اور اس پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے تفسیر قرآن لی جائے، اہل بیت سے عقائد لیے جائیں، اہل بیت سے عبادات کے احکام لیے جائیں، یعنی فقہ لی جائے۔ فقہ، تفسیر اور عقائد، یہ 3 چیزیں جس نے اہل بیت سے لی اور اس پہ عمل کیا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے ضمانت دی کہ جو میرے اہل بیت کی پیروی کرے گا، تمسک رکھے گا، اس کی ہدایت پہ عمل کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس میں غور فرمائیے گا کہ
جب ان دونوں سے تمسک کا حکم دیا گیا تو قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے؟ قرآن معصوم ہے، اس میں کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہے. اہل بیت بھی معصوم ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی خطا یا کسی گناہ یا کسی سہو کا دھبا ان کے دامن کردار پہ نہیں پایا کرتا. قرآن اور اہل بیت میں بہت سی چیزیں مشابہت اور مشارکت رکھتی، عصمت ہے، ہدایت ہے، دونوں چیزیں. یعنی قرآن پاک ہے، اہل بیت پاک ہے. قرآن کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو سوائے پاک کے کوئی اور مس نہیں کر سکتا، ناپاک چھو نہیں سکتا. اہل بیت کی محبت بھی کسی ناپاک خون میں نہیں آ سکتی، پاک خون میں آ سکتی ہے. قرآن صامت ہے، اہل بیت ناطق ہے. قرآن ہدایت کرتا ہے اشارے کے طور پر، اہل بیت منزل پہ پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے قرآن اراء الطریق کی منزل میں ہے اور اہل بیت ایصال الی المطلوب کی منزل میں ہے. قرآن سائن لینگویج رکھتا ہے اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو اپنے ماننے والے کا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے قرآن صامت وہ ہے جو خاموش ہدایت کرنے والا ہے، اور قرآن ناطق وہ ہے جو بولتا ہوا ہدایت کر رہا ہے. اب قرآن جامع ہے تمام انبیاء کے فضائل کا، تمام انبیاء کا اس میں ذکر ہے، ماضی کا بھی ذکر ہے، حال کا بھی ذکر ہے، مستقبل کا بھی ذکر ہے. اور اہل بیت بھی وہ ہیں کہ جن سے ماضی بھی جڑا ہوا ہے، جن سے حال بھی جڑا ہوا ہے، جن سے مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. قرآن نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن نے دعویٰ کیا، لیکن اس قرآن کے دعوے کو، اس قرآن کے دعوے کی قرآن ناطق نے لاج رکھی، کیونکہ وہ دعویٰ ہے قرآن ناطق مولا کائنات رئیس العارفین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ کی ذات مبارک وہ ہے جس نے قرآن کے اس دعوے کو اپنے زبان سے دلیل عنایت فرمائی. قرآن نے کہا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ میں موجود نہ ہو. تو امیر المومنین نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تعبدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. میں جانتا ہوں قرآن کے بارے میں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر یعنی قیام میں نازل ہوئی، کون سی آیت ہے جو فرش پہ نازل ہوئی، اور کون سی آیت ہے جو عرش یعنی آسمانوں پہ نازل ہوئی. تو قرآن نے دعویٰ علم کیا تو قرآن ناطق نے بھی دعویٰ علم کیا. قرآن دعوے دار ہے اور اہل بیت اس کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن کا نازل کرنے والا وہ ہے کہ جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ وہ معبود ہے، خالق ہے. اور اہل بیت دلیل عبادت پروردگار، دلیل الوہیت پروردگار وہ ہیں کہ جن کے لیے زیارت جامعہ کا فقرہ ہے السلام علیکم یا اہل البیت یا دلہ اللہ، اے اہل بیت تم پہ سلام، تم اللہ کی دلیل ہو. تو نہ دعوے کو ضرورت ہے کسی کی، نہ دلیل کو، کیونکہ یہ ثبوت وجود پروردگار ہیں. تو اب یہ قرآن اور یہ دو ہیں دوسری اہل بیت. قرآن لفظ ہے، اہل بیت معنی ہے. قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے. یعنی چاند کا تصور چاندنی کے بغیر نہیں، پھول کا تصور خوشبو کے بغیر نہیں، سورج کا تصور تابانی کے بغیر نہیں ہے، موتی کا تصور چمک کے بغیر نہیں. اگر سورج کا ذکر ہو، تابانی کا ذکر نہ ہو، روشنی کا ذکر نہ ہو تو محمل بات ہے. چاند کا تصور ہو، چاند کا ذکر ہو، چاندنی کا ذکر نہ ہو، محمل بات ہے. شمع کا ذکر ہو لیکن پروانے کا ذکر نہ ہو، محمل بات ہے. تو یہ دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اسی طریقے سے قرآن ہو اہل بیت نہ ہو تو یہ محمل ہو جائے گی بات، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہے معجزہ.
اہل بیت معجز نما ہے. قرآن کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جس سے عقل عاجز ہو جائے، جس کے آگے عقل عاجز ہو جائے. قرآن کی ایک آیت بنانے سے بڑے بڑے فصحائے عرب عاجز ہو گئے. دور جاہلیت سے لے کے آج تک کوئی قرآن کی ایک آیت کے جواب میں ایک آیت بنا نہیں سکا، نہ ایک سورہ لا سکا. تو یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے جو عقل کو عاجز کر رہا ہے. اہل بیت معجز نما ہے. ناظرین، اس معجز اور معجز نما کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو قرآن ہی سے ایک دو مثالیں دے دوں. دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہے معجز نما. معجز نما. اور ان کا جو عصا ہے لکڑی، وہ ہے معجزہ. وہ لکڑی کے جو قرآن میں موجود ہے، جب وہ زمین پہ ڈال دی جاتی تو سانپ بن جاتی، دستہ بن جاتی، اور پھر اسے چھوا جاتا تو پھر وہ لکڑی ہو جاتی. اب وہ لکڑی اگر کسی کو مل جائے پر واقعی عصائے موسیٰ ہو، موسیٰ کی لکڑی ہو، لیکن وہ زمین پہ ڈالے، نہ سانپ بنے گی نہ اژدہا بنے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معجزہ تو ظاہر ہوگا، مگر معجز نما کے بغیر معجزہ ظاہر نہیں ہوگا. اور کیجیے آپ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان کے ہاتھ میں انگشتری تھی، جسے وہ پہنتے تو چرین پرین درین سب ان کے مطیع فرما بردار ہو جاتے. سب کا جنات ان کے مطیع فرما بردار ہو. آج اگر کسی کو انگشتری سلیمان کی انگوٹھی مل جائے، وہ اپنے ہاتھ میں پہن لے، تو کیا کوئی اس کی بات مانے گا؟ جن تو دور کی بات ہے، انسان نہیں مانیں گے اس کی بات. کیوں؟ وہ انگشتری بے زبانی میں کہے گی کہ نادان، میں دستے سلیمان کے لیے بنی ہوں. اگر سلیمان کے ہاتھ میں آ جاؤں تو مجھے ظاہر ہوگا. دستے عصمت کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، تیرے ہاتھ میں میرا معجزہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. سلیمان کون ہے؟ معجز نما. انگوٹھی کیا ہے؟ معجزہ. قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ اس قرآن کی ایک سورے کا جواب لاؤ. ان کو تم صادق، تم سچے ہو تو لاؤ. اللہ کے چیلنج کا جواب کسی نے نہیں دیا. تو یہ کیا ہے؟ قرآن معجزہ. اہل بیت کیا ہے؟ قرآن کے صداقت کو ظاہر کرنے والے، اس کے معجز نما. یہ معجز نما کیسے ہیں؟ نو کے نیزہ پہ انہوں نے سورہ کہف کی آیت پڑھ کے بتائی ہے کہ دیکھو میں معجز نما ہوں. قرآن کے زندہ ہونے کی دلیل نو کے نیزہ سے سرور ذیشان نے قرآن پڑھ کے بتایا. میں معجز نما ہوں، قرآن معجزہ ہے. تو یہ معجزہ اور معجز نما ہے. حدیث ثقلین کو آپ پوچھ سکتے. دیکھیے اس کا ایک نام حدیث ثقلین، جو اس کو حدیث ثقلین کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو ثقلین دو برابر کی وزنی چیزیں. ایک ثقل کا معنی ہے نفیس اور پاک. ثقل شوائب محرقہ میں ہمارے مخالف نے حدیث ثقلین لکھ کے لکھا کہ ذیل میں لکھا ہے کہ ثقل کے معنی پاک، صاف، منظم. تو قرآن اور اہل بیت کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دو منظم، پاک اور صاف اور لطیف اور نفیس اشیاء. دوسرا اس کا نام جو اس سے بلکہ دوسرے معنی ثقلین، وہ ثقلین اس سے جیسے کونین، نجدین دو راستے، شفتین دو لب، چونکہ لب ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں تو اس کو شفتین کا. نجدین دو برابر کے راستے، کونین. تو اسی طریقے سے ہے ثقلین، دو گرا بہا، لا قیمت گرا بہا چیزیں. یہ ہے قرآن اور اہل بیت. ایک معجزہ، دوسرا معجز نما. قرآن معجزہ، اہل بیت معجز نما. اب یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ہوئے، عالم اسلام میں مفتی ہوئے، سب کچھ ہوئے، لیکن عزیزان گرامی قرآن کی کتنی آیتیں تشریح تفسیر رہ گئی اہل بیت کے بغیر. الفاظ ہیں، نحوی تراکیب ہیں، قرآن کے الفاظ کی صرفی گردان کر لیجئے. یہ علم قرآن نہیں. یہ کوئی غیر مسلم بھی ہوگا، جیسے المنجد کا لکھنے والا ایک انگریز ہے، ڈکشنری اس نے لکھی، عربی لغت لکھی،
लिखने वाला अंग्रेज है, ईसाई है, तो उसकी अरबी इतनी मजबूत है कि उसने खुद अरबों को अरबी लुगत लिख के दी। अरबी टू उर्दू लुगत जो है किसकी लिखी हुई? ईसाई की लिखी हुई है ना। तो शर्फो नौ का नाम इल्म नहीं है, ये मुकद्दमात है, ये रस्मी इल्म है। असल इल्म है अल्लाह के कलाम के माना और उसकी तावील को समझना। अब कुरान की तावील अहले बैत से मिले, क्योंकि कुरान लफ्ज है तो अहले बैत माना है। जिस लफ्ज का कोई माना न हो वो लफ्ज मुहम्मल है, जिस लफ्ज का माना न हो वो लफ्ज मुहम्मल है। और कुरान हो अहले बैत न हो तो कुरान आपके सामने मुहम्मल नजर आए। इसकी मिसाल अहले बैत की तफसीर पढ़िए तब समझ में आए। जैसे अब कुरान और अहले बैत के मौजू पर मैं आप सर्च कर रहा हूँ। जैसे इमाम ने सूरह सबा की 18वीं आयत के लिए कतादा बिन जामा से कहा, यह ज़ैदुश्शहाम से रिवायत है, रावी ज़ैदुश्शहाम मोतबर रावी है रिजाल। ये रावी से रिवायत है कि कतादा इब्ने जामा नाम एक शख्स आया और उसने हमारे और आपके आका और मौला जिनकी विलादत का यूम और जिनका जश्न हम मनाते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर की खिदमत में आया, कुरान पे गुफ्तगू हुई तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, मैं तुझसे कुरान के बारे में पूछूंगा ये देखने के लिए कि तू कुरान की तफसीर जानता है। तो उसने कहा, मौला बताइए आप कौन सी आयत। अब देखिए कुरान मोजेज़ा अहले बैत मोजिज़नुमा कैसे। इमाम ने सूरह सबा की 18वीं आयत पढ़ी, वक़द्दरना फ़ीहा सियर वक़द्दरना फ़ीहा सैर वसीरू फ़ीहा लयालिया अय्यामन आमिनीन। मतलब यह है कि हमने उनके लिए सयाहत सैर करना मुक़द्दर की है। वक़द्दरना फ़ीहा सैर वसीरू, और हमने हुक्म दिया सीरू सैर करो, चलो फिरो सयाहत करो। फीहा लयालिया अय्यामन आमिनीन, कि उनकी रातों में उनके दिनों में के जो अमन वाले, यानी अमन के दिन अमन की रातें। तो मौला ने फरमाया इसका मतलब क्या है बता। तो कहा मौला इसमें एक बाग का जिक्र है, उस बाग में आना जाना चलना फिरना आसान है उस दौर के लोगों के लिए। तो मौला ने फरमाया अगर उस दौर के लोगों के लिए होता तो अल्लाह ने इसमें सीग़े अम्र इस्तेमाल किया, हुक्म सीरू सैर करो। तो जब सैर करो कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इससे तुम भी मुराद हो, क्योंकि अम्र हाजिर पर दलालत करता है। तो कहा बेशक मौला सीग़े अम्र है यानी हुक्म है, तो इसमें हम भी शामिल है। तो इमाम ने फरमाया अब मुझे तो बता कि तुम लोग मक्का जाते हो हज के मौके पर या उम्रा पर या किसी वजह से, तो तुम्हारे साथ साजो सामान रहता है, तो क्या तुम मक्के और मदीने के रास्तों में दिन में हो या रात में अमन सुकून पाते हो या खज़ाक तुम्हें लूट लेते हैं। तो कहा मौला खज़ाक लूट लेते हैं, ये तो कई बार हुआ। तो फिर अल्लाह तो कह रहा है कि वो दिन वो रातें जो सुकून वाली हो, तो फिर कहाँ है वो सुकून वाले दिन, कहाँ है वो सुकून वाले रातें। तो कहा मौला मैं नहीं समझा। अब ये है कुरान पढ़ के उसने जो समझा, मौला ने सवाल किया तो उसने कहा मैं नहीं समझा। अब इमाम बता रहे हैं इसकी बात। इमाम बता रहे हैं कि इस सैर से मुराद और वो साजो सामान ज़ाते राह अमन का जिसमें उसको खौफ न हो, इससे मुराद वो अमन है कि जिस दिल में हमारी मोहब्बत और अकीदत वास्ता है, अकीदत और मोहब्बत का जिस दिल में हमसे मोहब्बत का ताल्लुक है, वही वो लोग हैं कि जो दिन में भी अमन वाले हैं, रातें भी उनकी अमन वाली हैं। तो इसको इमाम ने फरमाया ये मतलब मैं तुझे कुरान के सूरह इब्राहिम की 37वीं आयत पढ़ के सुनाता हूँ। फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कुरान के सूरह इब्राहिम की 37वीं आयत पढ़ी और उस 37वीं आयत में है
جہاں پر یہ موجود ہے اجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، جعل افئدۃ تهوی الیہم، افئدۃ من الناس تهوی الیہم، یعنی کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے پالنے والے لوگوں میں سے چند لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ پھر امام نے پوچھا یہ کس کی طرف موڑنے کی بات ہے؟ اس نے کہا اس موڑنے سے مراد اللہ کی طرف دلوں کو موڑ دے۔ تو کہا تو نہیں دیکھتا کہ قرآن میں الہی ہے، الہی کا مطلب الہیم ہے، الہی اگر واحد ہوتا تو اللہ کی طرف مراد ہے، لیکن الہیم کا مطلب جمع غائب۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے ان لوگوں کی طرف دلوں کو موڑ دے۔ تو جن لوگوں کی طرف دلوں کو موڑنے کے لیے کہا یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف دل مڑ جاتے ہیں تو ان کی راتیں بھی امن والی ہوتی ہیں، ان کے دن بھی امن والے ہوتے ہیں۔ کہا مولا یہ الہیم میں جن کو ہم کہا گیا یعنی جمع غائب میں جن کو لا کر کے بیان کیا وہ کون ہے؟ تو مولا نے فرمایا وہ لوگ، وہ ناس، وہ لوگ کہ جن کی طرف دلوں کو موڑنے کی اللہ نے سے ابراہیم نے دعا کی وہ ہم ہیں۔ ہماری طرف چند لوگوں کے دلوں کو اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول کر کے چند دلوں کو ہماری طرف موڑ دیا۔ وہ دل جو ہماری محبت میں ہماری طرف مڑ گئے ہیں، ہماری ولایت کو تسلیم کرنے والے، ہماری امامت کو تسلیم کرنے والے، تو یہی وہ ہیں کہ جن کے دن اور رات ان کے دلوں کے سکون کا باعث، امن کا باعث اس لیے ہے کہ ہماری ولایت، ہماری امامت دلوں کو سکون دیتی ہے۔ تو دیکھیے قرآن کی اس ایک آیت سے کتنی بڑی تفسیر امام نے واضح کی، ورنہ لوگ سیر و سیاح باپ کے ظاہری لفظوں کے ظاہری معنی میں تھے، تو قرآن کی لفظوں کے ظاہر پر رک جانا یعنی تنزیل پر رک جانا ایسے ہے کہ جس تنزیل کو اپنے بھی مانتے ہیں اور غیر بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کے باطن اور تعویل پر قائم رہنا یہ امام یعنی معجز نما اہل بیت جو معجز نما ہیں ان کے ذریعے ہمیں قرآن کی یہ تفسیر ملتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کوئی آسان بات نہیں ہے، قرآن کی تفسیر ام العلوم ہے جو اہل بیت سے حاصل ہوتی ہے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے روح کے بارے میں سوال ہوا، بڑی مشہور بات ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح امر رب یعنی اللہ کا حکم ہے، بات تمام۔ ایک شخص آیا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور کہا کہ مولا ونفخت فیہ من روحی میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، تو جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو وہ جز ہوا، اللہ کل ہوا۔ دیکھیے یہ جو ویدانتی انداز غیر مسلمین جو ہندوستان کا بہت بڑا طبقہ برہمن طبقہ ہے ہندوؤں کا، وہ یہی تصوف رکھتا ہے، وہ یہی تصور رکھتا ہے، اور ان کے پاس جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آتما پرماتما سے مل جاتی ہے۔ یہی امام سے کہا گیا کہ مولا جب اس نے اپنی روح پھونکی ہے آدم میں، ہم آدم کے بچے ہیں، تو ہماری روح اس کی روح کا جز ہے، یعنی وہ دریا ہے، ہم قطرہ ہے، وہ سمندر ہے، ایک بوند ہے۔ تو جب مر جاتا ہے آدمی تو قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے، جب تک حباب ہے، جب تک وہ پانی کا بلبلا ہے تو وہ اپنی شکل میں ایک قطرہ ہے، ایک حباب ہے، لیکن جب وہ مر گیا ہے تو پانی میں حل ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔ امام نے اتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا، امام نے فرمایا کہ تو نے غلط سمجھا، تو نے قرآن کو اس کے معنی پہ قائم نہیں رکھا۔ کہا مولا کیسے؟ تو کہا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، لہذا آدم کی روح اللہ کی روح کا جز ہے اور سارے انسان روح مطلق کا ایک جز ہے، وہ کل ہے، تو نے غلط سمجھا۔ بولے کیوں مولا؟ تو کہا کہ اللہ نے آدم کی روح کو منتخب کیا، اللہ نے آدم کی روح کو منتخب کیا، اس انتخاب کی وجہ سے اسے اپنی روح کا، ورنہ وہ اللہ کی کوئی روح نہیں ہے۔
تو وہ خاموش رہا. امام نے محسوس کیا کہ پوری طرح بات نہیں سمجھا, تو امام نے فرمایا دیکھ قرآن میں ہے ناقۃ اللہ و سقیہ, سورہ شمس, اللہ نے فرمایا اللہ کا ناقہ. تو یہ اللہ کا ناقہ کیا, اللہ جسم ہے نہیں. تو جب اللہ جسم نہیں ہے تو اللہ کا ناقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے حضرت صالح پیغمبر کے ناقے کو جو معجزے سے پیدا ہوا تھا اس کو اپنا ناقہ کہا تاکہ اس کی عزت لوگوں میں حاصل ہو. تو جیسے ناقۃ اللہ حضرت صالح کا ناقہ ہے, صالح کی سواری پر اسے اپنا کہا. کعبۃ اللہ زمین پہ بنا ہوا ایک مٹی اور پتھر کا مکان ہے, لیکن اللہ نے اسے اپنے سے نسبت اس لیے دی تاکہ لوگ اس کی عظمت سمجھے. تو ہر روح عظمت نہیں ہے, آدم وہ ہیں کہ جس میں اللہ نے روح کی ہے, اور حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو جن کی خاص پیدائش ہوئی ہے, تو ان کی عزت اور تکریم لوگوں میں ظاہر ہو اس کے لیے اللہ نے اس کو اپنے سے نسبت دی. ورنہ جس شے کو اللہ اپنے سے نسبت دے اگر تم اس کا جز سمجھنے لگو تو پھر کیا پتھر بھی اللہ کا جز ہے کعبہ, کیا مٹی بھی اللہ کا جز ہے؟ تب اس نے کہا سبحان اللہ, اور کہنے لگا اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھے. بے شک آپ فرزند رسول ہے, میں نے قرآن پڑھا تھا لیکن اس کو سمجھا غلط تھا. تو پھر قرآن جب امام نے بتایا تب اسے روح کا بھی فلسفہ سمجھ میں آیا, نسبت کا بھی فلسفہ سمجھ میں آیا. تو یہ دیکھیے قرآن موجود ہے, آج بھی کتنی تفسیریں ایسی موجود ہیں جو تقریباً ہزاروں صفحات پر ہیں, لیکن قرآن کے وہ معنی جو اہل بیت نے بتائے جب تک ان معانی تک نہیں پہنچ جائیں گے قرآن کے مغز کو پا نہیں سکتے. اس لیے قرآن معجزہ ہے, اہل بیت معجز نما ہے. یہ ہے حدیث ثقل. اور آقا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, امام محمد باقر کی وہ ذات گرامی کہ آپ کا عالم نور سے عالم دنیا میں آنا 57 ہجری میں. ہمارے پاس واقعات کربلا سند کے ساتھ جو پائے جاتے ہیں, اس میں جہاں سید سجاد کا واسطہ ہے وہاں پر امام محمد باقر بھی عینی گواہ ہے. 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہے, تو 58 59 60 61 یعنی مکمل سن 61 ہجری میں آپ 4 سال کے تھے. کربلا میں آپ کی عمر 4 برس تھی. آپ نے اپنے دادا کو دیکھا سید الشہداء کو, اور سید الشہداء کی گودی میں 4 برس آپ نے گزارے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی گودیوں میں آپ کو پالا کھلایا. اور یہ واحد امام ہے, یہ واحد امام جن کو سرکار دو عالم نے اپنا سلام بھیجا. کیوں کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ایک صحابی تھے. حضرت جابر رضوان اللہ تعالی علیہ کو سرکار نے کہا جابر تم میرے ایک بیٹے سے ملو گے, جب اس سے ملنا تو اس سے میرا سلام کہے. تو حضرت جابر باقر کہا کرتے تھے. آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, یہ کون باقر ہے, کیا باقر کہتے ہیں. کہا کہ جب تک میں باقر کی زیارت نہیں کروں, رسول اللہ کا سلام نہ پہنچاؤں, میں مر نہیں سکتا. کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے کہ میرا سلام میرے ایک بیٹے باقر تک پہنچانا. تو جب آپ کو اطلاع ملی کہ امام محمد باقر دنیا میں آ چکے ہیں تو آپ نے 5 امام کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے, آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا کہ فرزند رسول اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ رسول اللہ کا سلام میں آپ کو پہنچاؤں. تو 5 امام کو رسول اللہ کا سلام پہنچانے والے حضرت جابر ہیں. 5 امام جس کا نام نامی اس میں گرامی, تو اپنے مرید اعلیٰ کے نام پر, پیغمبر اسلام کے نام پر محمد ہے, لیکن لقب ہے باقر. باقر یعنی علوم کا کھولنے والے, علوم کا کھولنے والے. کیسے کھولنے والے؟ جیسے قرآن کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر رکھی. ایک اور آیت ہے سورہ انبیاء, کسی نے آ کے کہا کہ مولا
قرآن کی کوئی تفسیر آپ بیان فرما تو کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ بتا زمین و آسمان دونوں بند تھے یا کھلے تھے؟ کا مولا بند تھے۔ کا کیسے؟ کا قرآن کہتا ہے۔ کون سی آیت؟ کا سورہ انبیاء۔ کیا آیت؟ کا آیت یہ ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کا زمین و آسمان دونوں بند تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اللہ کہہ رہا میں نے دونوں کو کھول دیا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ۔ تو مولا نے کہا اس سے تو نے کیا سمجھا؟ کہا کہ بات واضح ہے، جو قرآن کی کھلی آیت ہے۔ جب کیا آیت ہے؟ کہا زمین و آسمان ایسے ملے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے، اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ کہا تو نے غلط سمجھا۔ اللہ اکبر، قرآن آسان نہیں ہے میرے بھائی، حدیث سبلہ سید و پابند کیا رسول اللہ نے ائمہ کا، اہل بیت کا فرزند رسول، سب تو یہی کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت جو واضح ہے، تو کہا نہیں کہاں واضح، تو نے اس کو غلط سمجھا۔ کیسے؟ تو امام نے فرمایا بند ہونے سے مراد زمین و آسمان کا ملنا نہیں ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے الگ ہوئے، تو پھر کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہاں بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان بارش نہیں دیتا تھا، آسمان پانی نہیں دیتا تھا، زمین دانا نہیں دیتی تھی۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو کھولا، زمین سے دانے کو کھولا۔ اس کے کھولنے سے مراد یہ ہے نہ کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں رکھے۔ بے شک آپ امام وقت ہیں، بے شک آپ جانشین رسول ہیں، تو چاہیے کہ قرآن کو اہل بیت کے احادیث کی روشنی میں پڑھیے۔ اہل بیت کی احادیث ہی قرآن کی تفسیر ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کو بعض لوگ پیش کر کے بگ بینگ کی تھیوری کو پیش کر دیتے ہیں۔ بھئی بگ بینگ کی تھیوری یہی تو تھی، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ایک ایکسپلائزن ہوا اور اس کے بعد اپنی اپنی چیزیں اتفاقاً اپنی اپنی جگہ پر ہو گئی اور یہ کائنات ویسے ہی چلی آ رہی۔ ہمیں سائنسدانوں کے نظریات پر قرآن کو فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سائنس آج تو کہتی ہے 10 سال کے بعد نظریہ بدل جاتا ہے۔ تو جب نظریہ بدلے گا کہ قرآن کو دوسروں کے غیر معصوم کے نظریوں کا پابند کریں گے؟ نہیں، قرآن اہل بیت کی روشنی میں پڑھیے۔ قرآن معجزہ ہے، اہل بیت معجزہ نما ہے۔ اگر 5 امام علیہ السلام نہ ہوتے تو پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا 5 امام نے بہت سے ایسے مناظرے کے مسائل بھی حل کیے، بہت سے ایسے مسائل حل کیے، اور اتنی آسانی سے حل کیے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یعنی ایسے یہ صدیوں کا سوچا ہوا سوال امام کی بارگاہ میں لمحوں میں حل ہو جاتا۔ مثلا ایک عقلی سوال ہے، کسی نے سوال کیا مولا آپ یہ بتائیں کہ آپ فرزند رسول ہیں، امام وقت ہیں، لوگ آپ کو امام مانتے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جنت کا کانسیپٹ ہے، تو جنت میں کھانا پانی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں، جنت میں کھانا ہے، پانی ہے، نہریں سب ہے۔ تو کہ جب جنت میں کھانا پانی ہے تو پھر نجاست بھی ہوگی، کیونکہ جو انسان کھاتا ہے اس سے اخراج بھی تو ہوتا ہے، خارج بھی تو ہوتا ہے۔ تو مولانا نے کہا ایسا نہیں، جنت پاک ہے، وہاں کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے آپ جس بات کو بیان فرما رہے ہیں وہ ایک فیت ہے، ایک عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ دلیل کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ دنیا میں ایسی کوئی مثال بتا سکتے ہیں کہ جس کو مان کر کے ہم یہ کہیں کہ جو اللہ یہاں پر اس چیز کو ایسے لگ رہا ہے وہ جنت میں اس کی قدرت ہے، کیا بعید ہے؟ تو ہمارے لیے کوئی مثال نہیں۔ میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور جب تک میری عقل کسی چیز کو دلیل کو نہ دیکھ لے تب تک میں عقیدے کو نہیں مانوں۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، میں تجھے عقیدہ دیتا ہوں، کیا فائدہ؟ تو کہا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا بھوکا تھا یا تیری ماں کے پیٹ میں تجھے غذا ملتی تھی؟ ماں کے پیٹ میں ہر بچہ غذا پاتا ہے، تو جب ہر بچہ ماں کے پیٹ میں غذا پاتا ہے تو اس سے نجاست کا اخراج ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ خاموش حیرت زدہ ہو گیا۔ تو امام نے کہا معلوم کر۔ پھر امام نے کہا کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں جو ماں کے شکم میں غذا پاتا ہے ماں کے شکم میں نجاست نہیں کرتا۔ تو جس اللہ نے شکم مادر میں بچے کو غذا دے کر کے اس کے بغیر کسی اخراج نجاست کے اس کو پرورش دی ہے اور اس کو پیدا کیا، وہی معبود جنت میں
مومنین کو غذائیں فراہم کرے گا مگر اس سے نجاست نہیں ملے گی. یہ دنیا کی مثال ہے, وہ آخرت کی مثال ہے. یہ ہمارے آقا مولا ہے. نعرے حیدری، یا علی، نعرے صفدری، یا علی، نعرے خیبری، یا علی، صلوات باواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ہمارے میر مسلم علی صاحب ایک اچھا سلسلہ شروع کی ہے. مختلف خطیب، مختلف علماء گلوبل معصومین گلوبل چینل پر آئیں اور اپنے زرعی خیالات کا اظہار کریں اچھے اچھے عنوانات کے ساتھ. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مذہبی دلچسپیاں ان کو ورثے میں ملی ہیں. میں جہاں تک میں جانتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، 1988 کی بات ہے. 1988 میں بانی انجمن معصومین اللہ کے زوال میر صابر علی صاحب مرحوم نے ہدایت معصومین کے نام سے کتابچہ شائع کیا تھا اور اس کا ایک سلسلہ تھا. مقصد ان کا یہ تھا کہ ہماری انجمن کے جو بچے ہیں وہ فرشی اعضاء پر آئے تو طہارت اور نجاست کے تمیز کے ساتھ آئے، فرق کے ساتھ آئے، کیونکہ مالک نہیں آتی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ائمہ طاہرین کی روایت طیبہ آتی ہے تو نجاست کی حالت میں نہ آئے. اس کے ساتھ کچھ نماز کے مسئلے یعنی فقہ اہل بیت جو بہت ضروری ہے، تو بہت ضروری مسائل ہدایت معصومین کے نام سے آتے تھے. اس کے بعد سرکار ابو طالب کے مومن قریش کے نام سے کتاب جو آقا عبداللہ خنیزی، جن کو اس کتاب کے لکھنے پر پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا تھا اور پوری دنیا سے خطوط گئے، اس کے بعد ان کی پھانسی ملتوی ہوئی، تو ان کی کتاب کا عربی سے اردو ترجمہ، عربی کو اردو پیران دے کے وہ کتاب بھی شائع ہوئی تھی. تو یہ ایک مذہبی جذبہ جو میر صابر علی مرحوم نوح خان رحمت اللہ علیہ کے اسی جذبے کو باقی رکھنے کے لیے ان کی اولاد نے آج کے دور کے جو تقاضے ہیں، میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا اور ایک الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کچھ باتیں ملت جعفریہ کو اور ملت جعفریہ کے علاوہ وہ افراد جو شیعہ مذہب کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش میں ہیں، میڈیا کے ذریعے ان تک بڑے ہی سلیس اور شائستہ انداز میں، ایک اچھے انداز میں اہل بیت کے حقائق اور ان کی تعلیمات، تفسیر قرآن کو اس چینل کے ذریعے پہنچانے کا جو سلسلہ باقی رکھے ہیں، قابل مبارکباد و قابل ستائش ہے. دعا ہے کہ اللہ اسے یہ سلسلہ جاری و ساری نسل در نسل رہے اور اس کے تحت میں جو مجالس، جو محافل ہے، اس کا ثواب اس کے بانی و مبانی انجمن معصومین کے بانی اور عظیم نوح خان زوار میر صابر علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچے اور ان کی روح اس سے خوشنود ہو. یہ سلسلہ جاری ساری رہے گی. پانچویں امام کا چونکہ قرآن اور اہل بیت کا میں ذکر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ پانچویں امام علیہ السلام کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ آج کے دن کی مناسبت اور تاریخ کی مناسبت بھی ہے. اس اعتبار سے میں نے امام کا ذکر بھی کیا. باقر آپ کو اس لیے کہا گیا علم کے کھولنے والے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ نے عقلی مسئلہ تھا اسے بھی حل کیا. قرآن مجید کو لوگوں نے غلط سمجھا، اسے بھی حل کیا. تو ہماری ملت کو چاہیے کہ ہماری ملت جو ماشاءاللہ قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہے، عملی طور پہ وابستہ رہے. ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت کی تفسیر بھی پڑھیں. صرف قرآن عربی میں پڑھ کے گزر جانے سے نہیں ہوتا. قرآن صرف مردوں کی اصالِ ثواب کے لیے نہیں، قرآن صرف دکان میں برکت کے لیے نہیں، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا. اس کی برکتیں مردوں تک پہنچتی ہیں وہ الگ بات ہے، مگر قرآن سے کیا علم ہمیں حاصل کرنا ہے. آپ غور کیجئے، جرمنی کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس کا نام بکار سے اس نے کتاب لکھی قرآن بائبل اینڈ سائنس. اتنی زبردست کتاب لکھی. وہ کتاب تقریباً 80 میں لکھی گئی، پوری دنیا میں اس کی شہرت. اس کا خلاصہ یہ کہ اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے وہ ساری باتیں بیان کی جو آج میڈیکل سائنس بول رہی ہے، آج جو کیمسٹری بول رہی ہے، آج جو فزیکل سائنس بول رہی ہے. اب دیکھیں، اب یاسین ہم پڑھتے ہیں. یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ مردے کی روح کو تسکین ہو.
यासीन नहीं पढ़ते ताकि घर में बरकत हो, दुकान में बरकत हो, मगर उसी यासीन को पढ़ के जब वो मुसलमान होता है तो कहता है कि फलों में मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल का, ये तो कुरान में सूरह यासीन में मौजूद है। सूरह यासीन की आयत फीहा मिन कुल्ली समराति ज़ौजैन इस्नैन, ज़ौजा, ज़ौज और ज़ौजा, ज़ौज यानी शौहर, ज़ौजा यानी बीवी। कुरान में क्या कहा सूरह यासीन में फीहा मिन कुल्ली समराति ज़ौजैन इस्नैन, कि अल्लाह ने फलों में, फ्रूट्स में मेल और फीमेल बनाया। तो ये मेल और फीमेल का तस्वुर 1400 बरस पहले सूरह यासीन में मौजूद है। लेकिन इसको एक अंग्रेज ने जब पढ़ा तो उसने कहा कि भाई ये किताब तो दिलो दिमाग को रोशन करने वाली है। हजीब हैरत की बात है कि मुसलमान इसे घर में रखे हुए हैं, क्यों नहीं दूसरों तक पहुंचाया। उसी तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम ने इतने उलूम दुनिया को दिए कि मैं एक किताब का नाम लेता हूँ ताकि जो मेरे सुनने वाले नाज़रीन हैं इसे नोट करें, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो अपने इमाम पे फख्र करे, अकीदत में नहीं हकीकत में। किताब है हजार उलूम अज़ुलूम अमीर मोमिना, ईरान के बहुत बड़े फलसफी, बहुत बड़े फलसफे के उस्ताद हाजी शेख, गालिबन अगर मेरा हाफिजा खता न करे तो हाजी शेख सुलेमान, उनकी किताब मैंने खुद पढ़ी, हजार उलूम में अमीर मोमिना, यानी 1000 इल्म अमीर मोमिनीन के इल्म से लिए गए। इसका तर्जुमा ये होता है। अफसोस ये कि इस किताब का अभी तक उर्दू तर्जुमा नहीं हुआ। सिर्फ अमीर मोमिनीन से जो इल्म लिया गया तो उसके इल्म के 1000 शोबे बने। ये किताब यहाँ से नासा गई ईरान से, वहां से उन्होंने हाजी शेख फलसफी को लेटर लिखा। इन्होंने यहाँ से लिखा कि जितनी साइंस ने तरक्की की है, मैं पूरे हवाले इल्म अमीरुल मोमिनीन के पेश करके पूछ रहा हूँ कि बताइए आपके पास जो कुछ है क्या इसमें कोई कमी हो, इसमें कोई इजाफा हो सकता है जो मौला ने बता दी। कंप्यूटर, जितनी साइंस की तरक्कियात है वो सब अमीरुल मोमिनीन के अक़वाल से विद रेफरेंस भेजे। तो उन लोगों ने लेटर लिखा, लेटर लिख करके कहा कि आका आपने जो कुछ भेजा वो सही है, बस फर्क टर्मिनोलॉजी का। हमने उसकी टर्मिनोलॉजी बनाई, इस्तिलाहात बनाई है, वरना ये जितने उलूम हैं सबके सब मौला अमीरुल मोमिनीन से मिले कुरान में नाते, यानी मौला मुजिज़नुमा है, कुरान मुजिज़, ये है कुरान पढ़ेगा। और दूसरा वाला जो मुझे ज़हन में आ रहा है, आकाए सरकारी यासूमुद्दीन रुस्तगानी, ये साहिब अमलिया, साहिब रिसाला, इनकी तौज़ील मसाइल, लेकिन इन्होंने 100 वॉल्यूम्स पर एक किताब लिखी, वो है तफसीर अल बसार, कुरान की तफसीर। 100 जिल्दों पर कुरान की तफसीर, 100, हर वॉल्यूम 500 से कम नहीं। एक इंसान को 100 जिल्द की 100 वॉल्यूम की एक बुक पढ़ने में एज गुजर जाता है। तो जब उन्होंने 100 वॉल्यूम्स की कुरान की तफसीर लिखी है तो कितनी हजार किताबें पढ़ी होगी। और उन्होंने अपनी तफसीर अल बसायर सूरह बलासर की तफसीर में चांद पर अमीरुल मोमिनीन के नाम होने को लिखा। और अमेरिका में जो रोजनामा यानी डेली न्यूज़पेपर शाया होता है उसका ज़ेरॉक्स पेपर लगाया। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली, सदरी या अली, खैबरी या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ये नासा से छपा, नासा से आया, अमेरिका के मैगजीन में आया, वहाँ के डेली न्यूज़पेपर में आया, फिर वहाँ से लाहौर में छपा,
لاہور سے آغا تک پہنچا، انگریزی بھی اردو بھی. پھر انہوں نے ناشا سے کانٹیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ چاند میں ایک تحریک ظاہر ہوئی اور جتنے فونولوجسٹ تھے یعنی ماہر لسانیہ زبان کے ماہر فونولوجسٹ کو بلایا گیا. کسی نے کچھ دیکھا کسی نے کچھ دیکھا. آخر میں ایک انگریز جو تھا وہ عربی کا اچھا جاننے والا تھا. اس نے کہا کہ بھائی انصاف کی باتیں میں چھپا نہیں سکتا، میری زندگی کا بہت بڑا مقصد پورا ہوا ہے کہ ایک چیز میرے ذریعے ڈسکور ہوئی ہے، وہ چاہے کسی مذہب کے خانے میں جائے لیکن میں خیانت نہیں کر سکتا. تو کہا ہے کیا؟ تو بولے یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ سیدھے سیدھے عربی ہے، اور عربی کے اس سینٹینس کا جو ترجمہ بنتا ہے علی ولی اللہ بنتا ہے، علی اللہ کے ولی ہیں. فرش والے علی کو ولی ماننے میں، علی کی ولایت میں شک کرے، انکار کرے، تذبذب کرے، مناظرے کرے، دعوے کرے، دلیل مانتے رہے. ہم دلیل دیتے جائیں لوگ نہ مانیں، مگر جب سر اٹھاؤ گے تو چاند پہ علی ولی اللہ لکھا ہوگا اور چاند اپنی زبانی بے زبانی میں کہے گا میرے پاس جو بھی نور ہے اس نام کا اثر ہے. اب جس کے دل کو روشن ہونا ہے وہ اپنے دل میں علی کی محبت رکھیے. جس کو اپنے قلب کو روشن رکھنا ہے وہ سرکار دو عالم سے محبت رکھیے، پنجتن پاک سے محبت رکھیے. اور اس معجز نما سے محبت کرنے کی وجہ سے معجزہ قرآن سمجھ میں آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا. تو کام ہو رہا ہے اور آج کے دور کے جو تقاضے اس پر ہو رہا ہے. بھلے ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ہندوستان میں اتنا کام نہیں ہو رہا. اب یہ میڈیا کے ذریعے جو بھی باتیں پہنچ رہی ہے، آج میں کچھ حوالے جات آپ کو دیا جو مجھے یاد آ گئے. اسی طرح کوئی اور برادر یہاں بیٹھیں گے وہ انہیں بھی کچھ حوالے یاد آئیں گے، وہ اب تک پہنچائیں گے. اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا تاکہ علوم اہل بیت دنیا تک پہنچ سکے. میں چند کلمات کے ساتھ بارگاہ احدیت میں 10 دعاؤں کے پالنے والے اس سلسلے کو دائم قائم فرما اور اس کے جو بھی بنا کردہ جس کی جانب سے یہ میڈیا ہے ان کی توفیقات میں مزید عنایت فرما، اضافہ فرما اور مزید توفیق عنایت فرما اور اس ذکر کو قبول فرما. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر میں شمار فرما. آپ تمام حضرات کی خدمت میں باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت با سعادت، آپ کا عالم نور سے دنیا میں آ کر دنیا کو منور کرنا، دلوں کو منور کرنا آپ سب کو مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ میر احمد علی زوار ابن میر شوکت علی زوار میر صابر علی زوار ابن میر احمد علی زوار اللہ مقاموں اور میر حسن علی زوار نوح خان، یوسف علی، علی عسکری، محمد علی، ابراہیم علی، عباس علی، قاسم بیگم، حیدر علی خان، عباسی بیگم، سیدہ طاہرہ محمود اور سید قائم محمود، سیدہ شاہ نواز فاطمہ اور ہاشم علی، مرزا سعادت علی بیگ، سید عباس علی، میر منور علی عابدی، میر شوکت علی اور سید عباس حسین رضوی، زہرا فاطمہ، محمد حسن علی بیگ، سیدہ سکینہ فاطمہ اور سید عابد حسین عابدی اور کبریٰ بیگم اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ.